بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں آستانہ عالیہ مہرہ شریف کا، پیر صاحب کا، کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو بھی یہاں پہ بلایا اور مجھ سے آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک انتہائی مقدس کام ہے اور ایک انتہائی مقدس مشن ہے جس کو ہمارے مہرہ شریف کے جو پیران ہیں وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں ایک ایسے صوبے سے میرا تعلق ہے جو کہ امن کے حوالے سے بہت اس کی جو حالت ہے وہ جو ہے وہ بہت خراب ہے، اور وہاں پہ بھی امن کا یہ پیغام، محبتوں کا پیغام، اور پنجاب سے محبتوں کا پیغام اور پورے پاکستان سے محبتوں کا پیغام لے جانے کی بہت ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، میں کبھی کبھی جب سوچتا ہوں اس خوبصورت دین کے بارے میں، جو آپ کا دین ہے، جو میرا دین ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اتنا خوبصورت دین کہ مجھے کسی اور مذہب کے اندر اتنی ہارمنی، اور اتنا ہارمنی کہتے ہیں کہ اتنا ایک دوسرے کا احترام نظر نہیں آتا جتنا اس مذہب میں نظر آتا ہے۔ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، خاص طور پہ جو کتابوں والے مذاہب ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ نازل کیے ہوئے کتابیں ہیں، ان کا احترام ہم پہ فرض ہے، ان کے انبیاء اکرام کا احترام ہم پہ فرض ہے۔ اور اگر ہم حضرت عیسیٰ کو نہ مانیں، حضرت موسیٰ کو نہ مانیں، تو اگر ہم یہودیوں کی کتاب کو نہ مانیں اور عیسائیت کی کتاب کو نہ مانیں تو ہمارا اسلام مکمل ہی نہیں۔ بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے، بہت سے مقررین باقی ہیں، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میں آپ کو ایک خط سنانا چاہتا ہوں جو احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم نبی کا خط ہے، جو کہ مختصر سے میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ ایک عیسائی ان کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عیسائیوں کے اس وفد کو خطاب کرتے ہوئے جو بات کی، یہ سونے کے ساتھ، بلکہ یہ میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ اس کو کیسے مرتب کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، خواہ وہ دور ہوں یا نزدیک۔ یہ ایک عہد ہے ان کے ساتھ، بے شک میں، میرے خدمتگار، میرے مددگار، پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں، اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیز کروں گا جو ان کو ناخوش کرے۔ ان پر کوئی جبر نہ ہوگا، نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے، ان کی عبادت گاہوں سے ہٹایا جائے گا۔ کوئی ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ بے شک وہ میرے اتحادی ہیں، اور انہیں تمام میرے خلاف میری امان حاصل ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا، اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجا گھر جانے سے نہیں روکا جائے گا، اور ان گرجا گھروں کا احترام کیا جائے گا، اور انہی گرجا گھروں کی مرمت یا ان کے معاہدوں کا احترام کیا جائے گا۔ یہ ہے آپ کا نبی، یہ ہے میرا نبی، یہ ہے رحمت للعالمین۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ امن کے اس پیغام کو پوری دنیا میں جانا چاہیے، لیکن جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو بھی ہمارا احترام کرنا چاہیے، ان کو بھی ہماری کتاب کا احترام کرنا چاہیے، ان کو بھی ہمارے قرآن کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کو بھی ہمارے نبیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ نفرتیں اس وقت پھیلتی ہیں کہ جب آپ قرآن کو جلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں، یہ وہ آزادی ہے کہ جب آپ اربوں مسلمانوں کے دلوں کی دل آزاری کرتے ہیں،
تو جب آپ کی طرف سے بھی محبت کا پیغام آئے گا تو میری طرف سے تو محبت ہی محبت کا پیغام ہے، میرے نبی کی طرف سے محبت ہی محبت کا پیغام ہے۔ بلوچستان سے میں پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو بلایا، میں پیر صاحب کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گدی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان خانقاہوں سے یہ محبت کا پیغام جاری رکھے جو صدیوں سے جاری رہا۔ یہ واحد خانقاہیں ہیں جو امن کا پیغام اور محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ والسلام۔